یہاں تک اسکالرس کہتے ہیں، اتنی سخت بات کہتے ہیں کہ اگر ایک بندے کا یہ بلیف ہے کہ اس کا مسئلہ فلانا شخص حل کر سکتا ہے تو یہ شرک ہے۔ بات سمجھیں، مین پوائنٹ سمجھیں۔ مین پوائنٹ یہ ہے کہ مسئلہ حل کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ ہے۔ پوائنٹ اس کہ آپ کس طرح اللہ کو اپروچ کر رہے ہیں اور کس نیت سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب ہم کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو حرام کرتا ہے تو وہ تیر کی طرح قلب پہ جا کے لگتی ہے، اور وہ تیر زہریلا ہے تو قلب اس سے جو ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ تو ہیپینس کا تعلق رب کو جاننے سے، یہ بہت بڑی بات ہے اگر آپ اس پہ غور کریں۔ اور اللہ کو جاننا کہاں سے ہے؟ قرآن مجید سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں آپ کے سامنے۔ توکل کی کوئی کتاب پڑھ لے بندہ تو ویسے ہی کتنی چھوٹی چھوٹی کتابیں، 20-25 پیجز کے آج کل کتابچے آئے ہوئے ہیں۔ کئی سورسز میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، kalamullah.com، islamhouse.net، مطلب اتنی زبردست سورسز ہیں جہاں PDF پڑھے ہوئے ہیں، اور دارالسلام وزٹ کریں، وہاں سے کتابیں دیکھ لیں۔ ایک کتاب آپ توکل پہ پڑھ لیں کہ توکل ہے کیا، تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا میں واقعی رب پہ توکل کر رہا ہوں۔ ڈسٹریس فرام ڈیفیکلٹیز، ابن تیمیہ کی کتاب ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پورا اس موضوع پہ انہوں نے لکھا ہے۔ یہاں تک اسکالرس کہتے ہیں، اتنی سخت بات کہتے ہیں کہ اگر ایک بندے کا یہ بلیف ہے کہ اس کا مسئلہ فلانا شخص حل کر سکتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اس لیول کی باتیں علماء کرام نے کی ہوئی ہیں کہ اس لیول پہ جا کر اس کا توکل ہٹ ہوا ہے۔ دیکھیں، گائے والا قصہ سامنے لائیں، بنی اسرائیل والا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ گائے ذبح کرو۔ بات ختم ہو گئی، اللہ کا حکم ہے گائے ذبح کرو۔ وہ کن چکروں میں لگ گئے؟ اچھا کیسی ہو، کلر کیا ہو، وہ پرفیکشنسٹ بن گئے کہ یار یہ تو اب حکم آیا تو پھر پتہ نہیں ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اور وہ کچھ تنگ کرنے کی بھی ان کی نیت تھی۔ تو وہ جیسے جیسے سوال پوچھتے گئے، پرفیکشنسٹ بننے کی کوشش کی، اللہ نے مزید کہا کہ ٹھیک ہے پھر ایسے ہی ڈھونڈ کے لاؤ۔ وہ ٹائم بھی ویسٹ ہوا، اور اینڈ میں حل کس نے کرنا تھا؟ وہ گوشت کا جو ٹکڑا لگانا تھا وہ زندہ تو اللہ نہیں کرنا تھا نا، تو عام گائے سے بھی کر لیتے تو مسئلہ حل کس نے کرنا تھا؟ اللہ نے۔ تو آپ کون سی گائے ڈھونڈنے نکل گئے؟ تو آپ کو ہدایت چاہیے تو مرکز کون ہے؟ اللہ۔ آپ کو مسئلہ حل کرانا ہے تو مرکز کون ہے؟ اللہ۔ بات سمجھیں، مین پوائنٹ سمجھیں۔ مین پوائنٹ یہ ہے کہ مسئلہ حل کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ ہے۔ پوائنٹ اس کہ آپ کس طرح اللہ کو اپروچ کر رہے ہیں اور کس نیت سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی پہ توکل کر لینا، کسی پہ یقین کر لینا کہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے گا اور میرے مسئلے کے سلوشن جو ایسوسیٹیڈ ہے وہ اس سے ہے، یہ پھر شرک کی ایک فارم آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ ہم کسی اور پہ ریلائی کر کے بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب نہ کریں۔ تو خیر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اٹ از سیڈنس، اس میں غم ہے جو تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا سوائے اس کے کہ تم اللہ کو جان کر ہیپینس حاصل کر لو، اینڈ ٹروتھ فلنس ان ہز ڈیلنگز، اور بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ معاملات کرے، یعنی اللہ سے مخلص ہو جائے تو وہ خوشی پا جائے گا۔ اور اللہ سے ہی انسان مخلص نہیں ہے، نظریں چراتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاتا ہے، اللہ سے مدد طلب نہیں کرتا ہے، خلوص سے اپنے اعمال نہیں کرتا ہے اللہ کے لیے، تو پھر اس کے دل میں غم رہے گا ہی رہے گا اور اس کا دل ہیوی ہوگا ہی ہوگا۔ ان اٹ از اینگزائٹی، اس میں تذبذب ہے، اینگزائٹی ہے، دیٹ از ناٹ میڈ ٹرانکویل، جس کو کبھی سکون نہیں ملے گا، اور اینگزائٹی کبھی ختم نہیں ہوگی، ایکسیپٹ بائی گیدرنگ فار ہز سیک، اللہ یہ کہ بندہ اس کے سیک کے لیے اللہ کے واسطے کام کرے، ساری ڈیلنگز چلائے، اینڈ فلینگ ٹو ہم فرام ہز پنشمنٹ، اور بندہ وہ اعمال نہ کرے جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے، نافرمانی والے اعمال نہ کرے۔ اینگزائٹی کی سب سے بڑی وجہ، جتنا میں بھی سمجھتا ہوں اور اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے، وہ حقوق العباد میں کوتاہی ہے اور ہماری ڈیلنگز میں کوتاہی ہے۔ بہت سے لوگ کو اینگزائٹی ہوتی ہے، وہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں انہوں نے کسی سے زیادتی تو نہیں کی، کہیں وہ اپنے نوکر سے زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں وہ اپنے اگر جوائنٹ فیملی میں ہے وہاں کوئی زیادتی تو نہیں چل رہی ہے، کہیں انہوں نے کسی کے ساتھ برا سلوک تو نہیں کیا ہے۔ یہ اینگزائٹی کی بہت بڑی وجہ ہے کہ جب تذبذب کا انسان شکار ہو جاتا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ میں اپنے رویوں کو درست کروں، کہیں مجھے اتنا غصہ تو نہیں آتا کہ میری زبان کی وجہ سے دوسرے تکلیف میں ہیں، تو وہ اینگزائٹی تو آئے گی، سیدھی سی بات ہے۔ یہ برین کے فنکشن، سائیکالوجی بھی ہے اس کے پیچھے، کوگنیٹیو ڈسوننس کی وجہ سے اینگزائٹی آتی ہے۔ کوگنیٹیو ڈسوننس تبھی ہوتی ہے جب انسان وہ کر رہا ہے جو اسے کرنا نہیں چاہیے، وہ پھر برین کوگنیٹیو ڈسوننس میں چلا جاتا ہے۔
پھر ڈیفینس میکانزم بنتا ہے. فروئڈ نے ساری اس کی سیگمنٹ فروئڈ نے سائنس سمجھائی. وہ ڈیفینس میکانزم انگزائٹی کاز کرتا رہتا ہے اور انگزائٹی کو ڈیکریز کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ ساری انگزائٹی سب کانشیس میں جاری ہوتی ہے, مسئلہ اصل میں حل ہو نہیں رہا ہوتا ہے, اور پھر انسان کا دل گھبراتا ہے, انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے. بہرحال اور بھی بہت سی وجہ ہو سکتی ہے انگزائٹی کی, ضروری نہیں کہ یہی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہو, اس کی انگزائٹی ہے, یا ہو سکتا ہے ویسے کسی کو انگزائٹی پیشنٹ ہو, اس کی ہیریڈیٹری ریزنز بھی ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کو انگزائٹی ویسے ہی ہوتی ہے, تو وہ پھر ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا. لیکن اینی وے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں انگزائٹی ہے جس کو کبھی سکون حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ چلے, اور یہ کہ وہ ایسے اعمال نہ کرے جو اس کو ناراض کرنے والی, ورنہ انگزائٹی آئے گی, اسٹریس آئے گا, ڈیفینیٹلی آئے گا. پھر فرمایا ان اٹ از اے فائر, اس کے اندر ایک آگ ہے. کس چیز کی؟ ریگریٹ کی, ندامت کی. بہت سے لوگ ریگریٹ میں ہوتے ہیں, ساری عمر ریگریٹ میں ہوتے ہیں, تو وہ ریگریٹ کبھی نہیں ختم ہوگا. یہ ابن قیم کہہ رہے ہیں وہ آگ ریگریٹ کی کبھی ختم نہیں ہوگی سوائے بائی سیٹسفیکشن ود ہز کمانڈس, پروہیبیشنز اینڈ ڈکریز, سوائے اس کے کہ آپ چپ کر کے اللہ کے احکامات کو, اس کی حرام کردہ چیزوں کو اور اس کے فیصلوں کو قبول کر لیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اس فائر آف ریگریٹ کو مٹانے کے, کہ مجھ سے یہ ہو گیا, پاسٹ میں نے یہ کر دیا, یا مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا. ٹھیک ہے, ندامت ایک حد تک اچھی بات ہے, لیکن اس ندامت کو بجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ موو فارورڈ کریں یہ سوچ کر کہ اللہ کے فیصلے تھے, اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ سکھانا تھا, اور پریزنٹ پہ فوکس کریں. تو جو تقدیر سے خوش نہیں ہے, اللہ کے فیصلوں سے خوش نہیں ہے, اللہ کی ڈسٹریبیوشن سے خوش نہیں ہے, اس میں وہ آگ, وہ بھڑک ریگریٹ کی کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقاتیں کر کے سکون میں آ جائے اور رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائے اور رب کی رضا کو قبول کر لے. یہ ہمیں کرنا چاہیے بہت زیادہ. اسی لیے صبح شام کے اذکار میں رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی, یعنی یہ دعا ہے 3 بار پڑھتے ہیں صبح اور شام. یہ ہمارا ذہن بنا رہا ہے کہ میں راضی ہوں اللہ سے ایز مائی رب, اسلام سے ایز مائی ریلیجن, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایز مائی نبی. تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. تو یہ پریکٹس ڈیلی سکھائی ہے ہمیں رسول اللہ نے کہ پڑھو, کیونکہ پڑھنے سے, زبان سے ادا کرنے سے ری انفورسمنٹ ہوتی ہے, ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتی ہے. تو روزانہ اپنے آپ کو یاد کرو, رضیت باللہ ربًا, رضیت باللہ ربًا, میں راضی ہوں اللہ کے فیصلوں پہ. اور جو بندہ اس کے زبان پہ یہ چیزیں جاری ہو جائیں گی تو پھر اللہ اس کو کافی ہو جائیں گے. جو اللہ کے بارے میں ہم سوچیں گے ویسے ہی ہمارے ساتھ معاملات پیش آئیں گے. تو یہ فائر آف ریگریٹ نہیں ختم ہوگی, ابن قیم کہتے ہیں, جو قلب میں ہے, سوائے اس کے کہ آپ سیٹسفائی ہو جائیں اللہ کے کمانڈمنٹ سے, اللہ کے فیصلوں سے, اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام کردہ مان لیں, اور embracing patience with that until the time he meets him, صبر کر لیں یہاں تک کہ آپ اللہ سے ملاقات کریں. تو صبر کی بہت تلقین کی گئی قرآن مجید میں, 91 بار 91 ٹائمز صبر کے کانسیپٹ کا ذکر ہے, اور بھی بہت بار ہے, لیکن ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں. تو جنتیوں کی ایک خاص بات یہ کہ وہ صابرین میں سے تھے. پھر انبیاء کی انبیاء کا ایک بہت بڑا ایٹریبیوٹ اللہ نے بتایا, وہ صابرین میں سے تھے. تو صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کی ڈیفینیشن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشنس از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کیلیمٹی. صبر ہے ہی یہ کہ حادثے کے شروع میں صبر ہوتا ہے, اس کے بعد تو صبر نہیں ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے, اپنا مزاج ایسا بنانا چاہیے کہ بندہ صبر کرے. صبر یہ نہیں ہے کہ ویٹ کرتے رہو اور سفر ہوتے رہو, وہ سفرنگ ہے. صبر اور سفرنگ میں فرق ہے. صبر یہ ہے کہ اپنے معاملات کس کو سونپ دو, اللہ کو سونپ دو, اور کوشش کرو ان کو حل کرنے کی, اور اللہ پہ توکل کر لو کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے, اللہ تعالیٰ حل کر دے گا. لیکن بے صبری یہ ہے کہ پینک ہونا, اور ظاہر ہے کہ ناشکری کرنا, تقدیر کو چیلنج کرنا, ایسے الفاظ کہنا, ایسے جملے کہنا جو صبر سے بالکل خالی ہیں. جیسے آپ صبر دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا, کہ ہر بات پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ واللہ المستعان, کہ میں, اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہو جائے گا, اللہ کی مدد ہی ساؤٹ کرتے ہیں ہم. فصبر جمیل واللہ المستعان, کہ میں صبر جمیل کروں گا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے. اور پازیٹیو سینٹینسز کہہ رہے ہیں, یوسف علیہ السلام پہلے ہی ظاہر ہے وہ ان سے دور چلے گئے, تو بنیامین بھی جب گئے, یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے, تو جب بھائیوں نے آ کے بتایا کہ تو بنیامین بھی ادھر رہ گیا, تو وہ جو
پورا معاملہ تھا، آپ نے پڑھا ہوگا سورہ یوسف میں. تو والد نے کیا کہا، یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے یقین ہے اللہ دونوں کو لے آئے گا. تو وہ تو صبر کے ساتھ پازیٹیو سینٹینسز کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو یہ بہت ضروری ہے، اور اسی سے قلب سکون میں آئے گا، اسی سے جو فائر آف ریگریٹ ہے وہ بجھے گی. ادروائز جو ہے وہ فائر آف ریگریٹ بڑھتی جائے گی، کیونکہ قلب پہ ہی شیطان کا اٹیک ہے. یاد رکھیں، آپ سورہ فلق کی تفسیر پڑھ لیں، وہ بھی قلب پہ اٹیک کرتا ہے. صدور میں کیا ہے، صدر میں کیا ہے، قلب ہے. قلب پہ اس کا اٹیک ہے، اور وہ اٹیک نیگیٹیوٹی کا باعث ہے. جو سوچ پیدا ہو رہی ہے، جو قلب کی آپ کی کنڈیشن ہے، وہی سوچ پیدا ہو رہی ہے. اسی لیے لوورنگ گیز کا بھی حکم دیا گیا نوجوانوں کو، کیونکہ ابن قیم نے ہی کہا کہ جب ہم کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں جو حرام کردہ ہے، تو وہ تیر کی طرح قلب پہ جا کے لگتی ہے، اور وہ تیر زہریلا ہے، تو قلب اس سے جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. اسی لیے یہ حدیث بھی ہے، تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن فتنے نمودار ہوں گے ان لوگوں کے قلوب پہ، دلوں پہ نمودار ہوں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی ان فتنوں کے حوالے اپنے آپ کو کر دے گا، کہ وہ قلب جو انفلوئنس ہو جائے گا ان فتنوں سے، وہ فتنے آپ کے سامنے ہیں. ان فتنوں کی سب سے بڑی سورس ٹی وی ہے اور انٹرنیٹ ہے، کیونکہ ہر طرح کی آئیڈیالوجی آپ کے سامنے آ رہی ہے، انٹرٹینمنٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور مختلف آئیڈیالوجیز آپ کے سامنے آ رہی ہیں. فتنے ہی ہیں، ٹیسٹ اور ٹرائل ہے. جو ان میں پھنس جائے گا تو وہ دل نہ اچھائی کو پہچان سکے گا، نہ برائی کو پہچان سکے گا، سوائے اس کے جو اس کا من کرتا ہے، جو اس کی ڈیزائر کہتی ہے، وہ پھر اس کا حال ہے. تو یہاں بھی قلب کی طرف ہی فتنوں کا اشارہ کیا گیا کہ فتنے نمودار ہوں گے اس کے قلب پہ، اٹیک کریں گے اس کے قلب پہ. ٹھیک ہے، تو قلب کی حفاظت بہت ضروری ہے.